کتنی کتنی عورتیں، نیک عورتیں اس دنیا میں آئی ہیں، کتنے کتنے نیک لوگ۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آسیہ کس کے گھر میں رہ رہی ہے؟ فرعون کے گھر میں، اور اللہ نے بہت حسن دیا تھا، بہت حسن دیا تھا، اور فرعون نے اپنی مرضی سے شادی کی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسے آپ انگلی کا اشارہ کرتی ہیں، عورتیں دوڑتی ہوئی آتی ہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کیا ہوا؟ ایمان لے آئی۔ یہ ایمان اتنا قیمتی ہے، ایمان اتنا قیمتی ہے، اللہ پر ایمان لے آئی حضرت مائی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پر ایمان لے آئی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور فرعون کو سمجھایا کہ تو بھی ایسے کر، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے۔ اور فرعون کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، میں کیا ہوں؟ رب ہوں، خدائی کا دعویٰ کر دیا فرعون نے۔ تو حضرت مائی آسیہ نے فرمایا نہیں، میرا رب وہ ہے جو کیا ہے؟ پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے پوری کائنات کو کیا بنایا ہے، اس رب پر ایمان لیا۔ اور فرعون کو سمجھایا کہ تو بھی سمجھ جا، تو بھی موسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ پر جو ہے ایمان لیا۔ ایک دفعہ وہ چل پڑا، کہتا چلو ٹھیک ہے۔ راستے میں اس کا حامان مل گیا، وزیر مل گیا، اس نے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں ایمان لانا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا۔ نہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ اور پھر وہاں سے واپس، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مائی آسیہ سے کہتا ہے کہ تو مجھے خدا مان لے۔ تو مائی آسیہ فرمانے لگی نہیں، میرا رب اللہ ہے، میں اللہ پر ایمان لا چکی ہوں، میں اس سے نہیں ہٹوں گی۔ تو فرعون کہتا اچھا، اگر تو مجھے رب نہیں مانے گی نا، تو پھر میں تجھے سزا دلواؤں گا، تجھے قتل کروا دوں گا، تیرے ہاتھوں میں میخیں کاٹ دوں گا۔ تو میں آسیہ فرماتی ہیں جو تیرا جی چاہتا ہے کر لے، مجھ پہ اللہ کا کرم ہو چکا ہے، میں ایمان لا چکی ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر پکے رہے، پھر اس پر ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان پر فرشتوں کا نزول کرتے ہیں۔ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، ایمان والے کو کہتے ہیں اللہ تخافوا، کہ تو نے اللہ کو راضی کیا ہے، خوف نہ کر، ولا تحزنوا، تو اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے، غم بھی نہ کر، وابشروا بالجنہ، اور وہ فرشتے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ التی کنتم توعدون، اللہ نے جو ایمان والے کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ فرشتے اس جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو فرمایا مائی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی اللہ کو محبوب ہو چکی ہیں، اتنی پیاری ہو چکی ہیں۔ فرعون کہتا ہے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دے، بھائی آسیہ فرماتی ہے نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، ان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے، اور ان کے ہاتھوں پر میخیں گاڑ دی جاتی ہیں۔ وہ نرم نازک بدن لہو لہان ہو جاتا ہے، اور ان کے ہاتھوں پر میخیں گاڑ دی جاتی ہیں، پاؤں پر میخیں گاڑ دی جاتی ہیں، اور فرعون پاس کھڑا جلادوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو مارو، اس کو کیا کرو؟ اس کے کوڑے مارو۔ تو کہتا ہے اب بھی تو کیا کر، تو اپنی بات سے باز آ جا، مجھے خدا مان لے۔ میں آسیہ فرماتی ہے نہیں، جان جا سکتی ہے، لیکن میں اپنے اللہ پر ایمان لا چکی ہوں، میں اپنا ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ تو اسی حالت میں جلاد مار رہے ہیں، ہاتھوں میں میخیں گاڑی گئی ہیں، پاؤں میں میخیں گاڑی ہوئی ہیں۔ حضرت مائی آسیہ اللہ سے ہم کلام ہوتی ہے کہ یا اللہ جو جنت میں میری کوٹھی ہے نا، مجھے وہ دکھا دے۔ اللہ نے پردے ہٹا کر کے جنت میں، دنیا میں ہی مائی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جنت میں ان کی کوٹھی ان کو دکھا دی۔ مائی آسیہ مسکرا رہی ہیں،
تو فرعون کہتا ہے اب تو پاگل ہو چکی ہے کہ تجھے جلاد مار رہے ہیں، تیرے ہاتھوں میں میخیں گاڑی گئی ہیں، تیرے پاؤں میں میخیں گاڑی گئی ہیں اور تو مسکرا رہی ہے۔ فرمایا میں پاگل نہیں ہوئی، اللہ مجھے جنت میں میری کوٹھی دکھا رہے، یعنی اس دین کے لیے ہمارا کچھ لگا نہیں ہے۔ ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، آج کلمے کی قدر نہیں ہے، ہمیں قرآن مل گیا، قرآن کی قدر نہیں ہے۔ وہ صحابہ جن کا اس قرآن پر سب کچھ لگا، جن کے بچے یتیم ہوئے، جن کی عورتیں بیوہ ہوئیں، تو سب کچھ ان کا اس دین پر لگا ہے، اس لیے ان کو اس دین کی قدر تھی۔ وہ کہتے تھے پیارے نبی کی سنت نہ جائے، پیارے نبی کی سنت نہ جائے، باقی جو بھی ہوتا ہے، جو پیارے نبی کی سنت ہے ہم اس کو اپناتے ہیں۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں چلو یہ بات سنت ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، فرض تو نہیں ہے، ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر اس پہ عمل کرتے تھے، سنت پر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے۔ تو اللہ پھر پیارے نبی کی سنت اپنانے والے پر فرمایا کیا کرتے ہیں؟ 100 شہیدوں کا اجر۔ آقا فرماتے ہیں جو گئے گزرے دور میں جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ جائیں گے، اس وقت جو میری ایک سنت کو اپنائے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے۔ کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا۔ صحابی رسول پوچھیں یا رسول اللہ اس وقت کے شہید یا اس وقت کے؟ بدر و احد کے؟ آقا نے فرمایا جیسے بدر اور احد کے شہیدوں کو اللہ اجر عطا فرمائیں گے، ایسے ہی جو آدمی گئے گزرے دور میں میری سنت، میرے نبی کی سنت اپنائے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا کیا فرمائیں گے؟ اجر عطا فرمائیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا کریں؟ پیار کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کریں، اپنے گھر میں سنت کو جگہ دیں، اپنے بدن میں، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، ہر کام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔